السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے التکبیر یوٹیوب چینل پر۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب اسماعیل گوری۔ آج ہم وہ تھوڑے سے وقت کے اندر ہم برکت اور بے برکتی کا اصل جو میننگ ہے، اصل جو کانسیپٹ ہے، اس کو ہم سمجھیں گے۔ ہم اور آپ آج تک برکت اور بے برکتی کا جو میننگ سمجھے ہوئے ہیں، وہ کیا صحیح ہے یا غلط ہے، اور اصل کانسیپٹ کیا ہے، اسی پر آج ہم چرچا کریں گے، انشاءاللہ بات کریں گے۔ آپ آخر تک بنے رہیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو دوستو آئیے، آج تک ہم نے جو برکت اور بے برکتی کو یوں سمجھا کہ جس کے پاس مال و دولت، پیسہ، بینک بیلنس، پراپرٹیز، ساز و سامان، عزت، شہرت، یہ سب ہے تو اس کے مال و دولت میں، اس کی کمائی میں، اس کے انکم میں برکت ہے۔ اور دوسری طرف کسی کے پاس نہ پیسہ ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ شہرت ہے، نہ عزت ہے، نہ پراپرٹیز ہے، نہ بینک بیلنس ہے، تو مطلب اس کی انکم میں، اس کی کمائی میں برکت نہیں، بے برکتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو کانسیپٹ ہے 100% رونگ ہے۔ یہ جو کانسیپٹ 100% غلط ہے۔ اصل میننگ اور اصل کانسیپٹ کیا ہے وہ ہم سمجھتے ہیں۔ ایک مثال ہے کہ ایک شخص 100 روپے کما کر، مزدوری کر کر اپنے گھر کی اور جاتا ہے شام کو، تو بس ڈپو پر، بس سٹینڈ کے اوپر بس کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں اس کا ایک دوست، اس کا پہچان والا، موٹر سائیکل کے اوپر اس کو بلاتا ہے ہارن مار کر کہ آپ آ جاؤ، میں آپ کے گھر کی اور ہی جا رہا ہوں، آپ کو چھوڑ دوں گا۔ تو وہ دوست کی گاڑی میں بیٹھتا ہے اور اس کا دوست اس کو گھر چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس کے اس 100 روپے میں سے جو کرایہ اس کو بس کو دینا تھا، 20 روپے 25 روپے، وہ اس کے بچ گئے۔ اس کا نام میرے دوستو برکت ہے، اسی کا نام برکت ہے۔ اور دوسری طرف ایک شخص 1,00,000 روپے کما کر، 1,00,000 روپے کما کر گھر کی اور جاتا ہے۔ گھر کی اور جاتے ہی گھر میں انٹر ہوتا ہے، گھر میں داخل ہوتا ہے، تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بیٹے کے اندر، اس کی بیٹی یا گھر کے کسی بھی فرد کے اندر ایک ایسی بیماری ہے جو لا علاج ہے، اس کا علاج کروانا ہے۔ وہ فوراً گاڑی نکالتا ہے اور ہاسپٹل کی اور جاتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے۔ ڈاکٹر جانچ کرنے کے بعد، غور و خوض کرنے کے بعد اس کو لمبے چوڑے جانچ کے اوپر جانچ کروانے کے لیے لکھ کے دے دیتے ہیں کہ یہ جانچ کروا کے لائیے۔ بڑی بڑی جانچیں ہوتی ہیں، ٹیسٹ ہوتے ہیں، ان جانچ اور ٹیسٹ کے اوپر اس کے ہزاروں روپے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد بڑے بڑے ڈاکٹر جو ہیں ان کی فیس ادا کرتا ہے تو اس کے 1,00,000 روپے وہاں ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں مال کے اندر، کمائی کے اندر بے برکتی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک شخص بہت زیادہ مالدار ہے، بہت زیادہ عزت والا ہے، پیسے والا ہے، بینک بیلنس ہے، پراپرٹیز ہے، ساز و سامان ہر طرح کا اس کے پاس موجود ہے۔ وہ ایک اعلیٰ قسم کا گھر بناتا ہے۔ اعلیٰ قسم کے گھر کے اندر بھائی ہائی لیول کا سٹینڈرڈ کا گھر بنایا، اس کے اندر ہر چیز ہائی سٹینڈرڈ کی اس نے ڈالی، بڑا ہائی گریڈ اس نے فرنیچر ڈالا گھر کے اندر، بیڈ بڑا ہائی مہنگا بیڈ بچھایا، گدے ڈالے، ونڈوز جو ہے اس کا ہائی لیول کا کام کروایا۔ ہر طرح کی گھر کے اندر جو چیز سکون اور راحت دینے والی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو مہنگی سے مہنگی چیزیں اس نے لگائی، لیکن رات کو جب اس بیڈ کے اوپر سو رہا ہے، اس کو نیند نہیں آ رہی ہے، اس کو سکون اور راحت حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ پوری رات کروٹیں بدل بدل کر اس نے رات نکالی۔ تو میرے بھائیوں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اس کمائی کے اندر، اس کی اس انکم کے اندر، اس کی اس پراپرٹی اور اس مال و دولت کے اندر برکت نہیں ہے۔ سکون نہیں تو برکت نہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہاں مال اور دولت ہے وہیں برکت ہے، وہیں سکون ہے۔ میرے بھائیوں، مال کا حاصل ہو جانا، پراپرٹیز کا حاصل ہو جانا، عزت کا حاصل ہو جانا، یہ اللہ کی طرف سے ایک الگ نعمت ہے، مختلف نعمت ہے، ڈیفرنٹ نعمت ہے۔ لیکن راحت، سکون کا حاصل ہونا یہ ایک الگ نعمت ہے۔ ضروری نہیں کہ مال و دولت ہو تو سکون اور راحت کی نعمت بھی آپ کو حاصل ہو۔ جب مال کے اندر، انکم کے اندر، کمائی کے اندر بے برکتی ہوگی تو سکون کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف ہم سب کے سب اپنی گریبان کے اندر جھانک کر اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج سے 30-40 سال پہلے
سب کے چھوٹے چھوٹے گھر ہوا کرتے تھے، ساز و سامان بہت کم تھا، پراپرٹیز نہیں تھی، بینک بیلنس نہیں تھا اور سادہ زندگی تھی، لیکن زندگیوں کے اندر سکون تھا، راحت تھی، چین تھا، راتوں کی سکون کی نیند تھی۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آیا کہ مال کا ہونا سکون کے لیے ضروری نہیں ہے، مال کا ہونا، پراپرٹیز کا ہونا راحت کے لیے ضروری نہیں ہے، راحت کا حاصل ہونا ایک الگ نعمت ہے۔ مال ہے، راحت و سکون نہیں ہے تو میرے بھائیو یہ بے برکتی کی علامت ہے۔ لیکن پہلے نہ مال تھا، نہ دولت تھی، نہ پراپرٹیز تھی، نہ وسائل تھے، لیکن زندگی میں سکون تھا، تو اس 100 روپے میں برکت تھی۔ آج ہماری پوری زندگی، پوری 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے، ہر شخص ایک کے بدلے 2 کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ میرے بھائیو کسی کو بھی اس بات کی سمجھ نہیں، کسی کو بھی اس بات کی طرف توجہ نہیں، دھیان نہیں، علم نہیں کہ بھائی حلال جو کمائی ہے، حلال طریقے سے کمایا ہوا مال جو ہے، اس میں راحت ہے، اس میں سکون ہے، اس میں چین ہے، اس میں راتوں کے آرام کی نیند ہے۔ لیکن نہیں، کسی نے بھی جائز حلال طریقوں کا لحاظ نہ کیا، صرف پیسے کمانے کا دھیان رکھا، اور پیسے کمانا، پیسے گھر آنا مقصد ہے، تو میرے بھائیوں نہ سکون ہو سکتا ہے ہماری زندگیوں میں، نہ چین ہوگا، نہ راحت ہوگی، نہ راتوں کی سکون کی نیند ہوگی، بلکہ یہ مال آ جائے گا، پراپرٹیز ہو جائے گی، عزت بن جائے گی، بینک بیلنس بن جائے گا، لیکن زندگی سے سکون غائب ہو جائے گا، چین غائب ہو جائے گا، آرام غائب ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو ہم اپنے آپ کو حرام کمائی سے بچائیں، ہم اپنے آپ کو ایسی انکم سے بچائیں کہ جو ہمارا راحت اور ہماری سکون کو چھین لے جائے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔